نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مائک حضرت گرامی آج کی اس پروقار عظیم الشان محفل پاک میں خطاب کے لیے واجب القدر، واجب التعظیم، عظیم محتشم حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ محمد اسد اللہ آوان صاحب زیدہ شرفہ آپ تشریف فرما ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ کی آمد سے پہلے نعروں سے استقبال ضرور کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، فیضان محدث اعظم پاکستان، محفل میلاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد اسد اللہ آوان صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مبشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لامحدود درود و سلام جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں جتنی بھی جامعہ مسجد کے انتظامیہ ہیں یا محفل پاک کے انتظامیہ ہیں وہ قابل احترام ہیں کہ آج کی ہماری یہ رات اللہ رب العزت کے محبوب کے ذکر میں گزر رہی ہے کئی راتیں گزر جاتی ہیں لیکن یہ وہ رات ہے جس کا صلہ ہمیں قبر میں بھی ملے گا اور حشر میں بھی ملے گا اور میرے واجب الاحترام بھائی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہ وہ بھی موجود ہیں آپ کے درمیان اور قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے بڑی خوشی ہوئی اور آپ لوگ بھی قابل احترام ہیں پہلی حاضری ہے اس جامع مسجد کے اندر تو جو ٹائم میرے بھائی افضل نے مجھے دیا اس پر میں حاضر ہوں لیکن پھر بھی گھنٹہ اور بٹھا لیتے تو میں بیٹھ جاتا کیونکہ حضور کی محفل ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی ناراض ہو کے نہ جائے تو بہرحال آپ سب نے مل کر محبت کے ساتھ اس محفل کے اندر بیٹھ کر اپنا حصہ ڈالا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر مسجد کے اندر بیٹھنا کیونکہ عام پارک کے اندر محلے کے اندر بیٹھے رہیں اس میں بیٹھنا کچھ اور بات ہوتی ہے مسجد میں بیٹھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ مسجد کے آداب بہت زیادہ ہیں اگر آپ باتیں کرتے رہیں گے تو پھر میری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ کی مکمل توجہ ادھر ہو جائے گی تو بات پھر شاید مدینہ پاک تک چلی جائے کہہ دیں سبحان اللہ آپ بھی میرے لیے نئے ہیں میں بھی آپ کے لیے نیا ہوں
حضرت علامہ فاروق صاحب اور بھائی محمد جہانگیر رضوی صاحب یہ تو جانتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی پہلی دفعہ زیارت ہے اور دعا فرمائیں کہ یہ زیارت چلتی رہے، آخری زیارت نہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو اگر سامنے بٹھا لیں تو شاید وہ باتیں نہ کریں اپنے درمیان میں، تو بہرحال بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو بڑے جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ چند منٹ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ حالانکہ میں اور آپ ایک چیز پر بھی ساری عمر شکر کرتے رہیں تو ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس مالک نے، اس خالق نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ ہم اس بات پر اگر شکر کرنے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہم اس کا حق ادا، تھوڑا بولیں آپ، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا پھر اس کے بعد مسلمان بنایا۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور سامنے اسی گلی سے ایک کتا آ رہا تھا۔ ایک کتا آ رہا ہے، تو جب درمیان میں وہ کتا پہنچا اور یہ اللہ کے ولی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کتا حیرت سے آپ کو دیکھنے لگ گیا۔ چند منٹ آپ اسے دیکھتے رہے، وہ آپ کو دیکھتے رہا، اور ہم لوگ اس بات کے اوپر قائل ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جانور بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور جب چند منٹ آپ کھڑے ہوئے، وہ آپ کو دیکھنے لگ گیا، آپ اسے دیکھنے لگ گئے۔ جب آپ چل پڑے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو آپ کے مریدین نے پوچھا، آپ کے دوست احباب نے پوچھا، جناب کتے نے آپ کو دیکھا، آپ نے کتے کو دیکھا ہے، تو اس وقت سے آپ رو رہے ہیں، کوئی بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، کوئی بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، کوئی بات سمجھائیں تو صحیح، کیا بات ہوئی کہ آپ ایک کتے کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، تو اس نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج مجھے وہ زبان عطا فرما کہ تیرے دوست کے ساتھ میں ایک بات کر سکوں، یہ جو تیرا بندہ ہے اس کے ساتھ میں ایک بات کر سکوں۔ تو فرمایا کہ وہ بات یہ تھی، وہ کتا مجھ سے ایک سوال کرنے لگ گیا، جناب اگر اللہ رب العزت نے آپ کو انسان بنایا ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے، اور اگر مجھے کتا بنایا ہے تو میرا گناہ کیا ہے؟ شاید آپ سر کی تقریر سنتے ہوں گے،
کہ بزرگ میرے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جناب بڑے بڑے عالم وہاں چکے ہیں تو بڑے شور بھی لگاتے ہیں اور بڑی عالمانہ گفتگو بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو ایک طالب علم سے بندہ ہوں جہاں بڑے بڑے عالم تقریر کر گئے ہوں، اور پھر آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، کسی وقت دور تھا کہ اگر کسی نے کسی بڑے عالم کی ٹائم لینا ہو تو ان سے رابطہ کرنا پڑتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح ہی ہے. تو اکثر ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے ہماری بات چیت. تو یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو، میری عادت یہ ہے کہ سر تو شاید لگے لیکن میری عادت یہ ہے کہ آپ کو سر لگتی رہے. مجھے سر آئے یا نہ آئے، آپ کو سر آئے. صبح لوگ پوچھیں تو آپ کم از کم ایک بات تو بتا لیں، تو کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. تو میں نے عرض کی کہ فرمایا میرے مالک نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر اس کا ایک احسان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں پھر مسلمان بنایا ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہ رب ہو کر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنین تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے. اے مالک وہ کون سا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا. تو آواز آئی کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا پیارا رسول تمہیں عطا کیا ہے. میں نے اپنا پیارا رسول تمہیں عطا کیا ہے. اگر اسی رسول کی بات ایک مقام اور تھا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، تمام انبیاء اور رسولوں کو اکٹھا کیا، وہاں پر ان سے عہد لیا کہ تمہاری نبوت ہو، تمہاری شریعت ہو، سکہ تمہارا چل رہا ہو اور نبوت کی کرسی پر تم بیٹھے ہو، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے. یہ انبیاء سے خطاب ہے، یہ رسولوں سے خطاب ہے کہ حکومت تمہاری ہو، شریعت تمہاری ہو، زمانے کے اوپر کلمہ تمہارا چل رہا ہو، اور اس وقت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، وہ رسول آ جائے اور تمہاری تصدیق کرے. وہ رسول آئے اور تمہاری تصدیق کرے. دیکھیں ایک نبی پہلے آیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہ بظاہر تو پہلے آ رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا جب آئے ہیں تو ان انبیاء کی نبوت کے اوپر اپنی مہر لگا رہے ہیں. مصدق لما معکم تؤمنن بہ ولتنصرن. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ تمہاری تصدیق کرے تو تم اس رسول پر ایمان لے کے آنا، تم اس رسول پر ایمان لے کے آنا. لتؤمنن بہ ولتنصرن، اور اس کی مدد بھی کرنا. یہ تو ان انبیاء سے خطاب ہے جن کی نبوت عروج پر ہے، جن کی شریعت عروج پر ہے. لیکن میرا اور آپ کا کمال کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اوپر میں احسان کر رہا ہوں. اے مالک وہ احسان کون سا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں وہ رسول عطا کر رہا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، تھوڑی آواز دو گی، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی یہ تمنا کرتی ہے اے میرے مالک، اے میرے خالق، کاش مجھے امت مصطفیٰ میں درجہ دے دے، کاش مجھے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دے. موسیٰ کا مقام کیا ہے؟ موسیٰ کی شان کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ اسے کہتے ہیں جو کوہ طور پر جا کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے.
اور وہ اس کی خواہش کیا ہے کہ کاش میں بھی امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاؤں. تو میرے دوست بزرگوں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کر دیا، اور وہ احسان سب سے پہلے جن پر ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ آج تو لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پیارے شہر کے اندر، جس کے اندر حرم بھی ہے، لوگ طواف بھی کرتے ہیں، اور کسی نے دعا بھی مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. اے مالک، اللہ رب العزت نے فرمایا نا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک گھر بنانا میرا کام تھا، آباد کرنے کے لیے اس رسول کو بھیج دے جو تیرا محبوب ہے، جو تیرا محبوب ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم بھی ہوں، میں دعائے ابراہیم بھی ہوں، میں بشارت عیسیٰ بھی ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب بھی ہوں. تو سرکار کی جب آمد ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جس گھر میں ہو رہی ہے وہ گھر مومنین کا ہے یا نہیں، وہ گھر مومنین کا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے بڑا احسان کیا مومنین کے اوپر. تو سب سے بڑی جو مومنہ ہے وہ حضرت آمنہ سلام اللہ ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کے والد ماجد وہ مومن نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح. اور جن کے گھر میں حضور تشریف لا رہے ہیں اگر وہ مومن نہیں ہیں تو پھر کائنات میں مومن کون؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، عظمت والدین مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. آپ کنجوسی نہ فرمائیں، محبت فرمائیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، مکے کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. جو نہیں پڑھ رہے تو ان کے لیے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ پھر بولنے لگ جائیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، بلکہ پڑھیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے. ادھر والے دوست بھی پڑھیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے
ہوئے ہیں لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ جن کے گھر کے اندر حضور تشریف لا رہے ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے میرے آقا کی زیارت کی ہے، سب سے پہلے جس ہستی نے میرے آقا کا مکھڑا دیکھا ہے، اگر وہ مومنہ نہیں ہے تو کائنات میں بتائیں کہ اور مومن کیا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا لخت جگر سجدے کے اندر ہے اور دونوں انگلیاں اوپر ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور حضور سجدے کے اندر جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آقا سجدے کے اندر ہیں۔ اب بتائیں عام بندہ بچہ دنیا کے اندر آئے تو پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے، اونچی بولو، پہلے اسے، پھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن یہ کیسا پیارا اور نرالا رسول ہے کہ جب آتا ہے تو سر کو سجدے میں رکھتا ہے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں اپنے حجرے پاک کے اندر تھی اور وہاں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، میں نے اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ اس سے عجیب بات اور بھی سنتے جائیں، فرمایا جب وہ وقت قریب آیا، جب وہ وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ لمبی لمبی قدوں والی، لمبے لمبے قد ہیں عورتوں کے، میرے پاس وہ پہنچ گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے ہوا کہتے ہیں، حضرت ہوا۔ اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے مریم کہتے ہیں۔ جناب آپ کون ہیں؟ مجھے حضرت عائشہ کہتے ہیں۔ فرمایا آپ کے ساتھ جو ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ جنت سے حوریں آئی ہوئی ہیں، یہ جنت سے حوریں آئی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس دور کے اندر، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے ہماری بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو ہم فوراً کہاں جاتے ہیں؟ بولو تو صحیح، ہاسپٹل جاتے ہیں کہ اللہ خیر فرمائے۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے کہ سارا جو انتظام ہے وہ مالک نے خود سنبھالا ہوا ہے۔ فرمایا جبرائیل امین آج محبوب کی ولادت ہے، آج میرے محبوب کی ولادت ہے، تو بھی ذرا جانا نیچے، اور جہاں جہاں سے گزرے، جس قبرستان سے گزرے، عذاب والے فرشتوں سے کہہ دینا کہ آج عذاب کو ہٹا دیں، کیونکہ رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی ہے اور محبوب رحمت والا ہے، تو آج کافر کو بھی عذاب نہیں ہوگا، پتہ چل جائے کملی والا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر ایک اور ہستی موجود تھی، انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ ستارے اتنے نزدیک آئے ہوئے ہیں، ستارے اتنے نزدیک آئے ہیں۔ وہ فرمانے لگی مجھے ڈر لگا کہ آج یہ ستارے کہیں ہماری چھتوں کے اوپر نہ گر جائیں۔ آج ستاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر صاحب، آج ستاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر۔ اور آپ نے تو پیر سید نصیر الدین کا بھی پروگرام چلایا ہے، اللہ رب العزت ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ان کی آمد کے لیے ستارے بھی زمین پر آ جائیں، ان کی آمد پر جنت سے حوریں بھی آ جائیں، اور اللہ رب العزت فرما دیں اے جبرائیل آج دھرتی کے اوپر کسی کو عذاب نہ ہو، پتہ چل جائے جس کے لیے اس دھرتی کو سجایا گیا بنایا گیا وہ لاڑا دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا۔ اگر منہ میں زبان بھی ہو اور پیارے مصطفیٰ کے نام پر بھی وہ نہ زبان پڑے تو اس زبان کو کتوں کے آگے پھینک دے۔ جو ذکر مصطفیٰ سے شرماتی ہو، گلی اور محلوں کے اندر گالیاں دیتی ہو وہ زبان، لیکن مسجد کے اندر بابو ہو بیٹھ کر اس محبوب کی شان میں نعت نہ پڑھے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ محبت سے پڑھیں کملی والا گیا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا گیا تھا سویرا ہو گیا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں میلاد مناتے ہیں؟ ساتھ ساتھ تھوڑے مسئلے بھی چلیں گے، تو آپ کیوں میلاد مناتے ہیں؟ حضور کی ولادت تو ایک دفعہ ہوئی نہیں، تو آپ ہر سال کبھی ربیع الاول میں، کبھی سفر میں، کبھی شعبان میں، کبھی رمضان میں بھی حضور کی محفل میلاد کی محفلیں سجتی ہیں، تو یہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے، اگر آپ کو سن کر اچھا لگے، دل میں ٹھنڈ پڑے تو ضرور کہنا سبحان اللہ۔ اس ماں کو میلاد ضرور منانا چاہیے۔ جب میرے حضور کی آمد ہوئی تو اس ماں کو پھر منڈیوں میں بیچا نہیں گیا۔ آج جو بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو یہ کملی والے کا صدقہ ہے۔ اس ماں کو میلاد ضرور منانا چاہیے کہ میرے آقا جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس کو پھر بازاروں کے اندر بیچا نہیں گیا، بلکہ میرے آقا نے یہ بیان فرمایا، اور ماں کو منڈیوں میں بیچنے والوں، ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور ماں کو رسوا کرنے والوں، ماں کا مکھڑا دیکھنے سے تو ایک حج اکبر کا ثواب ملتا ہے، اور باپ کی قدر نہ کرنے والوں
تمہیں معلوم ہے باپ کی شان کیا ہوتی ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضور کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، اس باپ کو میلاد ضرور منانا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ صرف باپ نہیں ہے تیرا، بلکہ جنت کا مین دروازہ ہے تیرا۔ میری دعا ہے کہ جو سبحان اللہ کہے اس کے ہاتھ سنہری جالیوں کا بوسہ لے۔ اے میرے مالک، تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں، جو محبت سے سبحان اللہ کہے تو اسے روزے رسول کی زیارت ہو۔ حالے بھی جڑے نہیں بولے تو میں اگلی گل بھی کہہ دینا، بلانا ہمیں آتا ہے، میں لحاظ کر رہا ہوں تو آپ بھی کچھ لحاظ کرے نا۔ اے میرے مالک، جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہے تو اس کو اپنے محبوب کی زیارت ضرور کرا دینا۔ تو جڑے حالے بھی نہیں بولے، تسی تو بول رہے ہو نا، جڑے حالے بھی نہیں بولے، اے میرے مالک اس وقت جب وقت آخر ہو، فرشتے پہنچ چکے ہوں، اے میرے اللہ جس وقت سبحان اللہ کہے اس کلمے کے صدقے مرتے وقت مصطفیٰ کا مکھڑا دکھا دے۔ بلانا ہمیں بھی آتا ہے، یہ گورنمنٹ مان گئی نا مولویوں کی، تسی بھی مان جاؤ، کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ بدن ہیں جو اہل بیت کی شان پہ قربان ہو سکتے ہیں، یہ وہ جسم ہیں جو صحابہ کرام کے قدموں پہ قربان ہو سکتے ہیں، یہ وہ جسم ہے کہ جو آقا کی صورت دیکھنے کے لیے تن من دھن قربان کر سکتے ہیں، یہ وہ جسم ہے جو ماہوں نے جمع ہے، یہ آقا کی طرف کوئی انگلی کرے گا تو ہم اس انگلی کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اچھی بولو، اچھی لبیک، ہاتھ کڑ کے بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، فرمایا کہ حضور نکتے چلتے رہیں گے جب تک ان کے چہرے میں دیکھتا رہوں گا۔ ابھی یہ کھل رہے ہیں، انشاءاللہ جو نہیں کھلے وہ بھی کھل جائیں گے، زبانیں جو تالے پڑے ہیں، زنگ پڑے ہیں، انشاءاللہ کھلیں گے۔ حضور سب سے پہلے جس کو شہادت ہوئی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ سب سے پہلے حضور جس گھر میں آئے اور حضور کی زیارت کرنے والی حضرت آمنہ سلام اللہ ہیں، اور اسی طرح اسلام کے اندر جو سب سے پہلی شہادت ہے وہ بھی ایک خاتون کی ہے۔ مرد بول لو سبحان اللہ، وہ صحابی رسول ہے۔ اور جب اس مائی نے کلمہ پڑھا نا جی، ابو جہل سامنے آیا، اس نے کہا اے سمیہ، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، تقریباً 80 برس کی عمر ہے، اور کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے خداؤں کو چھوڑ کر وہ خدا جس کا یہ پتہ دیتے ہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں، اے سمیہ تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، ان ڈٹھے خدا دا کلمہ پڑھ لے۔ وہ سردار تھا اس وقت، اس نے کہا اے سمیہ ایک رات کی تجھے اور مہلت دیتا ہوں کہ اس کا کلمہ چھوڑ کر دوبارہ واپس آ جا، ورنہ تجھے ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جب یہ بات کہہ کر وہ چلا نا تو مائی صاحبہ کے پاس ایک لاٹھی تھی، بڑھاپا تھا نا، لاٹھی کو پھینکا اور عشق رسول بطن میں آیا اور کہا ابو جہل ذرا میری بات بھی سن کے جا۔
تسی بول پو کرائے تے آؤ کہو سبحان اللہ. ایک دو بندے نہیں بول رہے تھے جہانگیر صاحب میں تو پھر اپنی مسجد 6واں کلمہ سننا آج کل, یا پھر 6واں کلمہ سنائیں گے تو یا پھر تقریر بک جانی. کہو سبحان اللہ. تو کہا کہ ذرا بات میری بھی سن کے جا. دیکھنا اگر مائیوں کے اندر اس طرح عشق مصطفیٰ ہو, آپ تو مرد ہیں, آپ تو مرد ہیں. اور پھر یہ کلمہ تو نیزے کی نوک پر بھی نہیں رکا. ہم تو نہیں ماننے والے ہیں. تو کہا اب چل تو نے بات کہہ دی, چل پڑے بات سن میری. کہا یہ تو نے مہلت مانگی ہے, میں تجھے مہلت نہیں دے, یہ تیری بات ہے میری بات نہیں. کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا جس کا کلمہ پڑا ہے نا, اب موت تو آ سکتی ہے, کملی والے کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے, کملی والے کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور بات سن میری, تو ایک دن کی مہلت مانگتا ہے, ایک رات کی مہلت مانگتا ہے. ہم تو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے, ہم تو اس تمنا میں ہیں کہ آقا کا مکھڑا دیکھتے ہوئے میں شہادت مل جائے. اب وہ بڑا پریشان ہوا, یہ کیسا عشق ہے, یہ کیسی محبت ہے. اب صبح ہوئی نا جی جناب, تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ صبح آپ کو بلوایا اور 2 اونٹ منگوائے, 2 اونٹ منگوائے جو بڑے طاقتور تھے. اور اس بدبخت نے آپ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور اس کا منہ اس طرف کر دیا, اور دوسری طرف دوسرا پاؤں باندھا اور اس کا منہ اس طرف کر دیا. اور جو عورتوں کی مخصوص جگہ ہے وہاں پر اس بدبخت نے نیزہ مارا. کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اور کہا اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے کہ چھوڑ دے. اس نے کہا ہائے, ایک عورت تھی نا, ایک عورت ہے, اور اس کا بیٹا دوڑ کے آیا اور اپنی ماں کا سر اپنی گود میں لیا. یہ بھی ملا دی. گود میں سر کو لے کر ماں کی دیکھا نا, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. تو بیٹا کہنے لگا ماں جب محمد تے مرنا ہی نہ پھر انج رونا نہیں, یہ اپنی جان پیارے مصطفیٰ تے قربان کرنی ہے نا, پھر اکھاں میں جو ہنجو نہ آن. دشمن کیا کہے گا, یہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتی ہے اور پھر اس موت سے ڈرتی ہے. کہا پترا گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے, یہ بات نہیں ہے. آنسو یہ دکھ درد کے نہیں ہیں, آنسو یہ تو خوشی کے ہیں. اور جو یوسف کو دیکھیں اپنے ہاتھ کٹا لیں, انہیں پرواہ نہیں, ہم نے تو محمد کا کلمہ پڑھا. حال بھی نہیں سمجھ آئی. اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ دی. جنہوں نے حسن یوسف کا دیکھا ہے اور جنہوں نے کملی والے کو دیکھا وہ کیسے ڈر سکتے ہیں. تو کہا اچھا میں یہ بات ہے. کہا میرے سر کو نیچے رکھو, میرے سر کو گود سے نکالو, نیچے رکھو. بیٹا پریشان ہوا. تو جب نیچے رکھا تو ماں نے کہا میرے آقا سے کہنا, آپ تھوڑا بولیں گے تو بات چلے گی, میرے مدنی مائی سے کہنا, میرے پیارے محبوب سے کہنا کہ میں اپنی جان نال ود کے تیرے نال وفا کر چڈیے چھوڑیا, ہن تے لجپالی کر لی. گرشا ماحول نہیں بن رہا, دنیا بڑی دور جا چکی. سمجھ انہوں انگلش بھی آندی, پنجابی نہ کو, جیڑی گل میں ویکھ رہا نا وہ گل ہو رہی.
اردو پنجابیوں گل نہیں، تو کہا کہ میرے آقا سے کہنا کہ میں نے اپنی ہمت سے زیادہ اے پیارے مصطفیٰ تیرے ساتھ وفا کر لی ہے، اب تو میرے ساتھ لجپالی ضرور کرنا۔ اور میرے آقا نے پھر جب آسمانوں کی طرف دیکھا نا، آپ نے میری طرف ہی دیکھنا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھا نا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا عمار تیری والدہ کے استقبال کے لیے جنت سے حور زمین پر آ رہی ہے۔ کہ مصطفیٰ سے وفا کر کے تو نے تو وفا اپنے ایم پی اے سے کی ہے، جس نے ووٹ لے کر تجھے منہ نہیں دکھایا، تو نے وفا اپنے ایم این اے سے کی ہے، کاش کہ تیری وفا داتا علی حجویری سے ہوتی، اور تیری وفا بابا فرید الدین گنجے شکر سے ہوتی، اور تیری وفا پیر میرے علی سے ہوتی۔ آج تو گھروں میں نہ ہوتا، وہ بھی ماؤں کے بیٹے تھے جو سڑکوں کے اوپر قربان ہو گئے حضور کی ناموز کے لیے۔ وہ مالک ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کرا لے، لیکن وہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب میں معذرت کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں، باتیں سیدھی سیدھی ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، گل سمجھ آ رہی تو انہوں تو پہنچے نا، دنیا میں آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے اور محبت اتنی جب عشق میں پہنچ جاتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کو چھپاتا ہے، بولو تو اپنے محبوب کو چھپاتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، کوئی اسے دیکھے نہ، لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اپنے محبوب کو چھپایا نہیں، اپنے محبوب کو چھپایا نہیں، دنیا کے سامنے رکھا، کہا ایسا کسی کا محبوب ہو تو سامنے، ایسا کسی کا محبوب ہو تو ذرا سامنے لائے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا حسین بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ ساتھ میلاد بھی سنتے جائیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ مختصر بات کرتے جائیں گے، جب پہنچی در مصطفیٰ پر تو عرض کی کہ میری سہیلیاں پہلے مجھ سے آئی، وہ چلی گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں، میں نے سنا ہے کہ سردار کے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دائیوں نے امیر بچے لے لیے، نعوذ باللہ کہ غریب بچہ چھوڑ دیا، لیکن آپ سیرت کی کتاب اٹھا لیں، احادیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا لیں، اس وقت سرداری کن کے پاس تھی، ان کے پاس سرداری تھی، اور جو حرم کے متولی ہوں، جو حرم کے متولی ہوں اور جو بھی آئے حرم کے اندر اسے اپنے گھر سے کھانا کھلاتے ہوں، تو سرداری تو ان کے پاس ہے، غریبی کا۔ اب یہاں میں ایک مثال دوں گا، یہاں میں ایک مثال دوں گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جدائی آئی، ایک وقت ایسا آتا ہے تو وہ جب فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں، بڑی بڑی دائیاں آئیں، لیکن آپ نے کسی کی طرف منہ ہی نہیں کیا۔ ایسے ہے بات کہ نہیں؟ کیوں؟ اس بات میں نکتہ ہے کہ یہ تو مجھے دودھ پہ لے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا تھا، تو اس لیے ان دائیوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، اور جب موسیٰ کلیم اللہ ہو کر دوسری دائیوں کو دیکھتا نہیں تو پیارے مصطفیٰ کو پتہ نہیں کہ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے۔ کہاں بیٹھے؟ کہو سبحان اللہ۔
اور پیارے مصطفیٰ کو پتہ نہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹے بچے انہیں کیا پتا؟ لوگوں کے دعوے ہیں نا، لیکن یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے بھی اپنے پاک کلام کے اندر بڑے سوالوں کے جواب دنیا والوں کو دیے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب انہیں لے کر اپنے قبیلے قوم کے اندر آئی تو لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم تیرے والدین بڑے نیک تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ سورہ مریم پڑھیں، فرمایا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، فرمایا آج گل میرے نلنا کرو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو پگوڑے کے اندر ہے، جو مہد کے اندر ہے، آج میرے سے بات نہیں کرنی، کیوں؟ میں تو روزے کے ساتھ، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت روزوں کے اندر بولا بھی نہیں جا سکتا تھا، اب تو کھانا پینا آرام ہے نا، اس وقت بولنا بھی جائز نہیں تھا۔ فرمایا کہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کیا جواب دیا قوم کو؟ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او قوم والو، میری ماں کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ، میرے ساتھ بات کرو۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اس رب نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے۔ تو ساری قوم پریشان ہو گئی، کہنے لگے آج تک اس طرح کا بچہ نہیں دیکھا، چھوٹی سی عمر ہے، جو اس طرح کے جواب دے کہ مجھے کتاب بھی ملی ہے، نبوت بھی ملی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس عمر کے اندر سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں تو جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں جب در مصطفیٰ پر پہنچی، دروازے پر دستک دی تو دروازہ جناب عبد المطلب نے کھولا اور پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی جناب مجھے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ کہ اچھا تیرا قبیلہ؟ جی فلاں قبیلے سے ہوں۔ اچھا کیوں آئی ہے؟ کہا جناب ہمارا یہ شعبہ ہے، ہم خدمت کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب مسکرانے لگے، فرمایا اندر آ جا، فرمایا کہ اندر آ جا۔ اندر جب آپ تشریف لائی تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو مسکرانے لگی، کیا کہ حلیمہ تیرا ہی انتظار تھا، تیرے ہی انتظار تھا، اور میرے پاس بیٹھ، میرے پاس بیٹھ جا۔ جس بچے کو لینے آئی ہے وہ بچہ کوئی عام نہیں، وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بچہ بلکہ جب اس کی ولادت ہوئی، جب وہ میری گود میں تھا، اس وقت کوئی بادل کے ایسے ٹکڑے آئے ہیں کہ میرے بچے کو مجھ سے لے گئے اور آواز آئی کہ اسے مشرق کی طرف لے جاؤ تاکہ مشرق والے کملی والے کی زیارت کر سکے۔ جب وہاں سے واپس آئے کہا کہ اب مغرب کی طرف لے کر جاؤ کہ مغرب والے اس کی زیارت کر سکے۔ مقصد کیا تھا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پوری کائنات کا رسول دنیا کے اندر آیا ہے
تو جب رسول دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں تو پوری دنیا کی پہلے اس محمد کو سیر کرائی. تیرے آنے سے پہلے یہ واقع ہو چکے ہیں. بات سن جی، عام بچہ نہیں جسے تو لینے آئی ہے، بہت خاص بچہ ہے. تو جب یہ باتیں کی نا محبت بھری، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو محبت ہے اور تڑپنے لگی. جب آپ نے اشارہ کر رہے ہیں تو گڈی اتنے بند ہو جانی. کہو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضرت آمنہ کے پاس تشریف فرما ہے. آپ انہیں سمجھا رہی ہیں کہ اس کی تربیت کے حوالے سے. تو اب جب ان کے اندر یہ باتیں سن کر، اب دیکھیں نا، میں نے اور آپ نے، شاید کوئی خوش نصیب ہو جس نے اپنے آقا کی زیارت کی ہو، لیکن ہم لوگوں نے الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں. جنہوں نے دیکھا ہے ان سے سنا ہے، اور آج تک بات پیارے مصطفیٰ کی رہی ہے. نہیں بات سمجھے؟ جنہوں نے دیکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب ابو طالب سے لے کر جناب عبد المطلب سے لے کر جو جو باتیں ہوئی، جو جو وقت گزرا ہے، ہم نے ان سے سنا ہے. تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم اسی زمانے میں آج بیٹھے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. تسی نال پڑھو نا پھر مزہ آنا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کی جناب مجھے اس بچے کی زیارت کرائی جائے. تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس کمرے کے اندر آپ تشریف لے جائیں جہاں میرا بیٹا آرام کر رہا ہے، جہاں میرا بیٹا آرام کر رہا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اس کمرے کے اندر پہنچتی ہیں. آپ بیٹھ جائیں، نہیں تو پھر آیت میں نے پھر ایک دفعہ پڑھ لینی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. جتنی دفعہ میں پڑھتا جاؤں گا گل نویں آئے گی. کہو سبحان اللہ. کو نعرہ مال دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اجمال کی آمد، شہید میلاد النبی. محبت سے سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ. گھڑی پہ ٹائم دیکھ لیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں. کہو سبحان اللہ. یہ تو سارے کہو نا سبحان اللہ. تو جب آپ اندر تشریف لائی اس کمرے کے اندر، آہستہ آہستہ چلتے چلتے حضور کے پاس جب پہنچی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مدارج النبوہ کے اندر یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ حضور کے پاس پہنچ چکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر ایک کپڑا ہے اور آپ نیند کی حالت میں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں بھی ہوں تو دل آپ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ وہاں پہنچی
تو آپ نے جب آہستہ سے اب کپڑا حضور کے رخ انور سے اٹھایا، سب دیکھیں میری طرف، سبحان اللہ، جب کپڑا حضور کے رخ انور سے اٹھایا تو پتہ کیا ہوا؟ حضور کی آنکھیں بند ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں، اور حضور نے ہلکا ہلکا مسکرانا شروع کر دیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے کپڑا حضور کے رخ انور سے ہٹایا تو کیا دیکھتی ہوں؟ حضور جب مسکرائے تو حضور کے منہ مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ کہا کہ آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس سے حسین و جمیل بچہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں پہنچے جبرائیل امین کا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پورا جہان پھرا ہوں، اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ ورگا میں ویکھیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل دیکھتا تب جب میں بناتا، دیکھتا تو تب جب میں بناتا، میں نے مصطفیٰ جیسا کوئی بنا ہی نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہائے ہائے، اور جب دیکھتی ہی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، اتنا حسین و جمیل بچہ، سب پریشانیاں دور۔ تو جب اتنا حسین خوبصورت بچے کی زیارت کی، اور پھر میرے علی شان صاحب نے بھی زیارت کی، تو کیا فرمایا؟ اس صورت نو میں جانا کھاں۔ میں وعدہ کیتا کہ 5 منٹ بعد تقریر ختم ہو جانی، تسی وعدہ بھی نبھاؤ لال۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں جان جہان کھاں، سچ آکھنت میں رب دی شان کھاں، وہ سچ آکھنت میں رب دی شان کھاں، جس شان تو بڑیا سب شان، اس صورت نو۔ اب یہاں آخری نکتہ بات ختم کرتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اس صورت، فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس صورت نو، نہیں سمجھے گا۔ آخری بات ہے، بات سمجھے، اس میں اور اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس صورت نو، بلکہ فرمایا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ جنہوں نے دیکھا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اس صورت نو، جو صورت میرے سامنے ہے، جو صورت میرے سامنے ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنی گود میں لے کر جب اپنے جسم کے ساتھ مشق کیا تو میں بہت کمزور تھی، میرا اپنا بچہ بھی تھا، لیکن وہ کبھی پیٹ بھر کے اس نے دودھ نہیں پیا، اور نہ کبھی رات کو نیند آئی، ساری رات وہ روتا رہتا اور ہم کبھی سوئے ہی نہیں۔ اور میں حیران ہو گئی کہ جب میں نے آقا کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میرے آقا نے دودھ نوش فرمایا، اور جب میں نے بائیں طرف کیا تو میرے آقا نے اپنا رخ پھیر لیا، میرے آقا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ تو میں نے دوبارہ کوشش کی، لیکن میرے آقا نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ یہ تو لوگوں کو حق دینے آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھائی کا حق؟ اور میں جلدی اپنے خامند کے پاس پہنچی، اس نے کہا بچہ لے آئی، میں نے کہا لے آئی۔ شام کا وقت تھا، میں نے کہا جاؤ آج جو ہے اپنی اونٹنی سے دودھ لے کے آؤ۔ تو کہا کہ آج تک ہماری اونٹنی نے اتنا دودھ کبھی نہیں دیا۔ جیسے ہی میرا خامند وہاں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا رہی کہ وہی اونٹنی، کمزور اونٹنی، اس نے بالٹیاں بھر بھر کے دودھ دیا، بالٹیاں بھر بھر کے دودھ دیا۔ کبھی میں اونٹنی کو دیکھتا ہوں، کبھی اپنی قسمت میں دیکھتا ہوں، اور فوراً میں جب بالٹیاں بھر کے واپس آیا اور میں نے کہا حلیمہ
حلیمہ کو بڑا ہی خوش بخت بچہ لے آئی ہے، اس کے آنے سے رونقیں آ گئی ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت ہوا تو آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہو، اونٹنی کے اوپر آپ کا خامن سوار ہوا اور پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ سوار ہوتی ہیں تو اونٹنی اٹھی نہیں، اونٹنی بڑی اس نے کوشش کی لیکن وہ سواری اٹھی نہیں۔ تو حلیمہ نے کہا بات یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ پیچھے تشریف لے آئیں، آپ پیچھے تشریف لے آئیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب آگے بیٹھی، حضور کو آگے کیا تو فوراً اونٹنی کھڑی ہو گئی، اونٹنی کھڑی ہو گئی اور ہم نے کہا کہ ہم سفر پہ چلتے ہیں، لیکن وہ اونٹنی حرم پاک کی طرف جا رہی ہے، حرم پاک کی طرف گئی اور وہاں پر جا کر اس نے 3 سجدے کیے ہیں، اس اونٹنی نے 3 سجدے کیے ہیں۔ اور وہ جو میری سہیلیاں تھی مجھ سے پہلے جا چکی تھی، جب اس سواری نے اپنا راستہ لیا تو ہوا کیا کہ وہ جو 1-2 دن پہلے سے جا چکی تھی، میری سواری اتنی تیز ہو گئی کہ عصر کے وقت ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میری سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ ٹھہر جا، شان بھی نال لے کے چل۔ میں نے کہا تو نا آپ نے تو خیال کیا نہیں، آپ نے تو میرا خیال کیا نہیں، فوراً بچے لیے اور آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا گل تا سن، کہا سانو اے دس سواری بدلتا نہیں لی؟ وہ کہتے سواری تا نہیں بدل لی؟ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوست احباب تشریف رکھو جی، تقسیم انعامات کا سلسلہ ہے، انہیں کالے نہ پاؤ تو جلدی تو ٹکڑی ختم ہو گئی، کوئی نہیں لنگر مل جائے انشاءاللہ، لنگر وسیع انتظام ہے، تھوڑے جی انتظار ہے 5-10 منٹ، اگر دوستان دی خوشی دا اظہار ہے۔ نام بولنے کلے کلے دا عبدالحمید اب بچے جڑے حافظ محمد افضل کو پڑھتے ہیں نا، مہربانی کر کے بچے اگے آ جاؤ، ذرا جلدی جلدی نامات تقسیم ہو جان گے۔ عبدالمجید و عبدالحمید انہوں نے 100 دے وچوں 90 نمبر لیا ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب دے 10 بوسی دے ذریعے انہوں نے کو لے لو ماشاءاللہ۔ عبدالمجید و عبدالحمید اس بچے نے 100 بٹو 90 نمبر لے نے۔ دانش صدیق، دانش صدیق، دانش صدیق، ریحان شاہد، جلدی دے بجٹ آگے آیا دے بچہ، ریحان شاہد، رمضان اکبر علی، محمد رمضان اکبر علی ماشاءاللہ، محمد زین مقصود، اس بچے نے 80 نمبر لائے نے 100 دے وچوں، زین مقصود، مہروز بچی نے ملما بچی اچھی ایک محمد امجد اصغر علی، محمد امجد اصغر علی، بچے کی آ نہیں رہے، حسن مجید، محمد امجد حسن مجید، دیو گے پھر دیں گے نا۔ حسن مجید کون ہے بچہ؟ حسن مجید، عبد الرحمن، بچے اگے آ جاؤ جنہوں نے نام لینے نا، اگے آ جاؤ۔ حسن مجید، عبد الرحمن، احمد شعبان، احمد شعبان، ماشاءاللہ دوستو، 2 بچے نے قرآن پاک مکمل کیتا، انہوں دی آمین ہے۔ محمد فضل الرحمن والد سرفراز احمد، محمد فضل الرحمن والد سرفراز احمد، انہوں بچے دی آمین ہے، انہوں بچے نے قرآن پاک مکمل کیتا۔ اس طرح محمد ریحان والد محمد شاہد، یہ 2 بچے نے، انہوں دی آمین ہے، محمد ریحان والد محمد شاہد۔
محمد ذیشان والد محمد جمیل، کون لڑکا ہے بھائی ماشاءاللہ؟ محمد ذیشان والد محمد جمیل۔ رمضان اکبر علی، اپنے گھر نہیں رہی جاندے سارے۔ رمضان اکبر علی ماشاءاللہ۔ عبد المجید وال عبد الحمید، عبد المجید وال عبد الحمید۔ حسیب سرفراز، حسیب۔ فرحان والد غلام عباس، فرحان والد غلام عباس، کون ہے بچہ ماشاءاللہ؟ حیدر علی والد محمد رؤوف، حیدر علی والد محمد رؤوف۔ محمد حسنین والد محمد اشرف، محمد حسنین والد محمد اشرف۔ دانیال احمد والد محمد صدیق۔ بس محمد شہباز معراج کرونی والے بھائی، محمد شہباز اور محمد بلال۔ محمد شہباز اور محمد بلال معراج کرونی تو شیف لائے یہ دوست۔ اچھا اور بس اور بھی کوئی ہاں تھلے لکھے تھا کوئی نام؟ اچھا 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 جی ماشاءاللہ۔ ایک دوست ہے، انہوں نے اپنے 12 ربیع الاول شریف نو جو سرکار دی ولادت دے باسعادت دی خوشی دے اندر انہوں نے گڈی سجائی ہے ماشاءاللہ۔ محمد نور خان صاحب، اسی حضرت صاحب کو لاؤ جی۔ محمد نور خان نے اپنی گڈی ماشاءاللہ رکشا سجایا جی ماشاءاللہ۔ محمد رمضان انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنی گڈی سجائی ہے۔ محمد رمضان نام لکھے ہوئے ہیں، پھر آسانی او بیٹھا ہے بچہ کو کون ہے؟ اور دیکھو آ گیا محمد رمضان۔ اس بچے نے بھی 12 ربیع الاول شریف نے اپنی گڈی سجائی ہے ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ ایک اور دوست علی حسن، انہوں نے بھی اپنی گڈی نو سجایا۔ علی حسن کوئی ہے دوست؟ اچھا اور علی حسن نام اور کس نے دے دسو؟ محمد نواز گڈی سے سمندری آیا کہ محمد نواز صاحب ماشاءاللہ۔ محمد نواز، محمد علی گٹی والا بھائی ماشاءاللہ۔ وہ کون ہے؟ محمد علی گٹی والا۔ دوستو سامنے بیٹھے ہیں بھائی، بڑے بڑے بندے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی اللہ جیتا مامو اللہ جیتا صاحب بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ بس رمضان دے روزے اچھا رمضان دے روزے مکمل رکھے، نماز تراویح بھی ادا کی۔ اچھا اپنی ایمان و مانی دسنا بھائی، جس بندے نے ایک خصوصی نام ہے رمضان المبارک دے پورے روزے رکھے ہوں، تراویح بھی پڑھی ہوں، 5 ٹائم دے نماز بھی پڑھی ہوگی، جمعہ بھی نال پڑھے ہوگے، تراویح نہیں بنی ہوتی 8 پاج کے پاج پاؤ پوری 20 تراویح۔ وہ جڑا بندہ ایمان مانی ہاتھ کھڑا کرے، جس بندے نے مکمل روزے رکھے نے، تراویح پڑھیے نے، نماز پڑھیے پورے رمضان شریف دے اندر، انہاں واسطے خصوصی نام ہے۔ دیو جی آپ صاحب دیو ماشاءاللہ، صاحب دیو ٹائم سے زد لگے ماشاءاللہ جی۔ اللہ قبول فرمائے دوستوں کی خدمت میں، کیا بات ہے بھائی، یہ تھوڑا خصوصی نام ہے ماشاءاللہ جی۔ چلو چلو اور اگر انہیں تو علاوہ بھی کوئی دوست ہو رہا باپ نے جنہیں نے رمضان شریف دے روزے رکھے نے یا نماز تراویح ادا کیتی ہے یا 5 ٹائم دی نماز پڑھی ہے، تس بھی ہو ماشاءاللہ۔ اس علاوہ ایک اور پیکج ہے جی، جس بندے نے 50,000 یا لاکھ مرتبہ نبی پاک تے درود سلام پڑھے ہوئے، وہی بندہ آ جائے۔ یہ میرے والوں آفر ہے، جیڑا بندہ کہندا جی میں 50,000 یا لاکھ حضور تے درود سلام پڑھے ہیں، یہ انتظامیہ والے کوئی نہیں، میں اپنے والوں کر رہا ایک بھی ہونا چاہیے تھا نہیں پیکج درود سلام والا بھی ماشاءاللہ۔ اور دوست آئے جی اور پچھلے بندے اور کوئی بندہ جی جی کی مطلب؟ ہاں ہاں ہاں
کاکا کاکا ماشاءاللہ جی محمد اصغر اس کاکا آکو ندیم صاحب آٹو ندیم صاحب کتنے نے جی وہ کہتے بیٹھے آگے چھپ گیا او پچھے بیٹھے ہیں ماشاء آ جاؤ جی اور موٹر سائیکل والے حضرات ہاں جی اور محمد حافظ فضل رسول صاحب حکیم صاحب آ جاؤ ماشاءاللہ ایک ٹوپی حاجی کیڑا حاجی کریانے والا بھائی کوئی حاجی کریانے والا بھائی ماشاءاللہ اور محمد عتیق صاحب محمد عتیق صاحب صدیق آباد والے جی محمد عتیق صاحب ماشاءاللہ جی دوست محبت کرنے والے نے کافی اور محمد عمیر صاحب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ محمد عمیر صاحب غلام عباس صاحب کون ہے محمد عباس اس کا نام بھی پکارا گیا بھائی آ جاؤ ماشاءاللہ اور محمد سلیم گوند پورے والے محمد سلیم گوند پورے والے جلدی آئے نا جب سلام پڑھ دینا پھر اصل ہاں جی کینو دینا ہے میں کہی جاندی ماشاءاللہ ہاں جی کی نام بزرگوں آج اس سے کدی کدی بغیر نام تو بھی لے لیں گے سبحان اللہ کہتے ہو بھائی بزرگوں واسطے بزرگوں نے آدھا کو حیا کریا کرو انہوں کو رب بھی حیا کرتا ہے رب تعالیٰ نے سفید بالا تو حیا آندہ محمد جمیل صاحب محمد خلیل انہوں نے صاحب زیادہ محمد جمیل کوئی ہے بھائی دوست ہو گیا جی اور کوئی محمد محسن تھوڑے کو نہیں مکنے تھے پینڈ لے جانے محمد واجد محمد واجد جی حافظ محمد واجد اور کون ہے جلدی کرو لوگوں نے بہت کالی پڑی ہوں محمد نوید نشاط آباد والے جنال اسد علاقے کا نام بھی دس رہا ہے محمد نوید صاحب جب نہیں آئے گا تو اسی پھر دوبارہ لے لینا ہاں جی آ گیا ماشاءاللہ محمد نوید اور دوشی صلاة والسلام نے پھر دعا ہوگی پھر انشاءاللہ لنگر ہوگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آقا تیرے روضے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی صدیق
گئے آل رسول یہ سلامی آج جانا ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم. تمام احباب بیٹھ جائیں گے. بے اولادہ وسکن محمد ندیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا الہ العالمین نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک جتنا بھی ذکر اذکار ہوا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور. یا الہ العالمین اس مالک کو برکت رحمت برکت نازل فرما. یا الہ العالمین جن دوستوں نے یہ سب انتظام کیا ان کی رزق کے اندر برکت عطا فرما، کی مال و جان کے اندر برکت عطا فرما. رب الجلال اس مالک کو برکت رحمت برکت نازل فرما. جتنے بھی احباب تشریف لائے یا الہ العالمین ان کی جوڑیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. تیرے پیارے محبوب کے میلاد کے لیے یا الہ العالمین ان محفل سجائی تو ان کے گھروں کو سجا دے، ان کی اولادوں کو سجا دے. رب الجلال جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبینا عطا فرما. ان دوستوں نے دعا کری کہا یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبینا عطا فرما. جن کی اولادیں یا الہ العالمین ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رب الجلال ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا فانی سرخصت ہو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبروں کو اپنی رحمتیں برکت نازل فرما. یا الہ العالمین جامع مسجد کے امام صاحب ان کو صحت عطا فرما. یا الہ العالمین جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا یا الہ العالمین ان کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یہ تیرا گھر ہے اس کو آباد فرما. یا الہ العالمین جو اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کے اندر جو بچے بھی زیر تعلیم ہیں ان کو کامیاب فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کا حافظ القاری بنا، قرآن پاک کا عالم بنا. یا الہ العالمین ہم سب کو پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ہم سب کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پاک لنگر کا انتظام یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تھوڑے واسطے. اللہ پاک اس محفل پاک کو حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستوں سے دعا کرتے ہیں فوت ہے محمد علی اور جو بھی لواحقین ہیں رشتہ دار شہباز میں فوت شدگان یا الہ العالمین سب کی قبر ہوتے اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما. مدینے والے کا واسطہ تمام مسلم لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. ہماری اس کوشش کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل پاک میں صدقہ سے یا الہ العالمین جو مرحومین نے ان کے فوت شدگان نے ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. حاضر نیاز کو لنگر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مدینے والے کے اس محفل پاک کا صدقہ حضور کے ذکر پاک کا صدقہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد لینا عطا فرما. اولاد والوں کی مقدر نیک ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے سارے حق دے اندر بہتر بن منگے عطا فرما. انہاں دوستاں دے کاروبار جان مال عزت گھر دے اندر برکت عطا فرما. زمینی آسمانی افات و بلیات تو محفوظ فرما. آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی مصیبت پریشانی دکھ ہے سب تو محفوظ فرما. اپنی حفظ زمان کے اندر آکا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. صلی اللہ علیہ رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بھائی ریان صاحب ادھر تھوڑا دو دیکھو ذرا مووی شروع کرنا. بچہ کوئی بیٹھ جاؤ. دوبارہ ایک ہاتھ رکھ لو. دوبارہ دیکھو آپ صاحب نہ لو. ماشاءاللہ. ہاں ادھر بھی دیکھ لو.
ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اللہ قبول فرمائے دوستاں نے جڑے بچے نے کو مطلب تعلیم میں پڑھتے ہیں وہ جدو بچے مکمل کرتے ہیں تو پر ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ انہوں نے والدین اور صاحب خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے خدمت قبول فرمائے انہوں نے طلباء نے برکت عطا فرمائے یہ بچے اسی طرح پڑھتے رہے ہیں حافظ صاحب اسی طرح پڑھاتے رہے اور یہ محفل اسی طرح ہوں گے انما صرف دعا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے تندرستی عطا فرمائے ماشاءاللہ جی اللہ والوں کے اعلان ہے کہ جنہیں بندہ اگلی دفعہ اگر زندگی ہوئی زندگی نے وفا کی تھی تو ربیع الاول شریف والے دن 12 ربیع الاول جنہیں بندہ اپنے گھر میں سجائے گا گلیاں بازاروں سجائے گا اپنی گاڑی